والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کے متعلق مکمل، مختصر لیکن جامعہ بیان سماعت فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو مکمل، مختصر اور جامعہ وضاحت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو احکامات شریعت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ اللہ عز و جل اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ فرمایا، اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصہ کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں فرمایا۔ پیارے بھائیو، زکوٰۃ اور رمضان۔ زکوٰۃ کا رمضان میں ہی نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو 1 سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی چاہیے، خواہ کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ مگر لوگ اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتے ہیں اور پھر ہر سال رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ 1 سال مکمل ہونے سے قبل بھی نکالی جا سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن قصداً یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، زکوٰۃ کے اہم اور بنیادی مسائل سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل 4 چیزوں کو سمجھنا کافی ہے۔ نمبر 1، اشیاء زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، نصاب زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کے لیے کتنا نصاب ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، شرائط زکوٰۃ، یعنی کون کون سی شرائط پائی جائیں تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی ہے تو پھر کن کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس بیان کے اندر کھیتی اور جانوروں کے زکوٰۃ پر گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ جی، نمبر 1 ہے اشیاء زکوٰۃ۔ جن جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہے سونا یعنی گولڈ۔ نمبر 2، چاندی۔ نمبر 3، نقدی مال، کیش مال جو ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، مال تجارت۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہے۔ سونا یعنی گولڈ، چاہے ڈلی ہو یا اینٹ، زیور ہو یا برتن ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ، یہ بہرحال مال زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 ہے چاندی۔ چاندی چاہے ڈلی ہو یا اینٹ، زیور ہو یا برتن، استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ، یہ بھی بہرحال مال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح نقدی یعنی کیش جو ہوتا ہے، پیسے، رقم جو موجود ہوتی ہے، تو وہ بھی اموال زکوٰۃ میں شامل ہے، چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، کسی کو امانت یا قرض دی ہوئی ہو اور ملنے کی امید ہو یا سرمایہ کاری کر رکھی ہو، کرنسی کی شکل میں ہو یا کرنسی کی سندات یعنی شیئرز، بانڈز اور سرٹیفکیٹ وغیرہ کی شکل میں ہو، یہ بھی بہر صورت مال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اموال زکوٰۃ میں مال تجارت بھی شامل ہے۔ مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی،
جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، اور نمبر 2 اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، تو یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ یہ ان 2 شرطوں کی وجہ سے، یعنی بیچنے کی نیت سے ہو، جو مال میرے پاس ہے، جو جائیداد ہے، یہ بیچنے کی نیت سے خریدی تھی اور اب تک بیچنے کی نیت ہے، وہ مال ان 2 شرطوں سے مال زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ جی قابل زکوٰۃ اشیاء 4 ہی کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی وہ 4 چیزیں ہیں جن میں برہوتری کی قدرتی اور فطری صلاحیت ہے، چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ پہلی 3 سونا، چاندی اور نقدی، اور چوتھی سامان تجارت مقصود بالتبادلہ ہیں۔ چونکہ شریعت بنیادی اصول کو مد نظر رکھتی ہے، لہٰذا ان 4 چیزوں پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی عملاً بڑھوتری کے عمل میں استعمال کرے یا نہ کرے۔ غیر قابل زکوٰۃ اشیاء کون کون سی ہیں؟ جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں، لہٰذا چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں، شریعت نے زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ البتہ ان کے بیچنے کی نیت کرتے ہی چوتھی چیز یعنی سامان تجارت جس میں بڑھوتری کی صلاحیت قدرتی طور پر ہے میں شامل ہو کر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں، لہٰذا چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں، شریعت نے زکوٰۃ ان چیزوں پر معاف کر دی ہے۔ البتہ ان کے بیچنے کی نیت کرتے ہی چوتھی چیز سامان تجارت جس میں بڑھوتری کی صلاحیت تو قدرتی طور پر پائی جاتی ہے اس میں شامل ہو جائے گی، یعنی کہ وہ چیز، یعنی کہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے اور کیش نقدی وغیرہ بھی نہیں ہے، اور وہ چیز زکوٰۃ کی اشیاء میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ہم بیچنے کی نیت سے خرید لیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس سال تک موجود رہتی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ غیر قابل زکوٰۃ اشیاء منقولہ بھی ہو سکتی ہیں اور غیر منقولہ بھی ہو سکتی ہیں۔ منقولہ اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے ہیرے، جواہرات، گاڑیاں اور جہاز، کارخانے کی مشینری وغیرہ، یعنی کہ ان چیزوں کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اور غیر منقولہ اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ وہ زمین ہوتی ہے، زرعی ہو یا رہائشی زمین ہو، عمارت وغیرہ ہو، مکان، فلیٹ، دکان، کارخانہ وغیرہ، یہ ساری غیر منقولہ اشیاء کہلاتی ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ زمین کو اٹھا کے ہم کسی اور جگہ پر نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی طرح جو ہماری رہائش ہے، جو ہمارا مکان ہے، فلیٹ ہے، دکان، کارخانہ وغیرہ ہے، ان چیزوں کو ہم ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر نہیں لے کے جا سکتے، تو یہ چیزیں غیر منقولہ کہلاتی ہیں۔ سمجھ یہ لگی کہ ہیرے، جواہرات، گاڑیاں اور جہاز، کارخانے کی مشینری وغیرہ اگرچہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، زمین، جو رہائشی مکان وغیرہ جو ہیں، یہ فلیٹ، دکان، کارخانے وغیرہ جو ہیں، ان پر اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو اس نیت کے ساتھ خریدیں گے کہ میں اس کی اگر اچھی رقم ملی تو میں بیچ دوں گا، کوئی ہیرے جواہرات، گاڑیاں، جہاز، کارخانے وغیرہ، مشینری وغیرہ خریدی ہے، یا کوئی زمین، عمارت وغیرہ، فلیٹ، مکان وغیرہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ ان میں سے کرائے پر دی جانے والی اشیاء کی آمدنی نقدی پر زکوٰۃ ہوگی، مالیت پر نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ مکان خریدتے ہیں تو اس مکان کو آپ کرائے پر دے دیتے ہیں، تو اس کرائے پر دیے ہوئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس کرائے سے جو آمدن آپ کو ملے گی، اس مکان سے جو آمدن آپ کو ملے گی، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی سامان تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے، وہ مال جو آپ نے، جو کسی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہے، وہ سامان تجارت یعنی مال تجارت ہے۔ لہٰذا جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر کوئی موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنوا لیں گے،
یا موقع ہوگا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، یعنی کوئی واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید لیا ہے، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نصاب زکوٰۃ کتنا ہے، یعنی وہ مخصوص مقدار جس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ کتنی ہے؟ سونا کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، چاندی کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، یا نقدی یا مال تجارت کتنی مقدار میں ہونا چاہیے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو سونا یعنی گولڈ 7.5 تولے، وزن اس کا 7.5 تولے سونا موجود ہے اور یہ 20 دینار کے برابر، اور اس کا وزن 87.47 گرام کے برابر ہے۔ اتنا سونا موجود ہے تو پھر یہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہ نصاب کا مالک ہے۔ اسی طرح چاندی کتنی ہو تو 52.5 تولے چاندی، یہ 200 درم کے برابر ہے اور 612.35 گرام اس کا وزن۔ اگر اتنی چاندی موجود ہے تو پھر زکوٰۃ کا نصاب مکمل ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نقدی یا مال تجارت ہے تو ان دونوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں، یعنی کہ نصاب نقدی اگر کیش وغیرہ پڑا ہوا ہے تو وہ جتنا مرضی ہو تو اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، لیکن سونا چاندی میں سے کسی کے نصاب کے بقدر عموماً چاندی کے بقدر ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس اتنی نقدی یا مال تجارت پڑا ہوا ہے کہ اس نقدی یعنی جو کیش ہے، جو آپ کے پاس رقم پڑی ہوئی ہے یا جو مال تجارت ہے، اس کی اگر قیمت کا حساب لگایا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی کہ جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے اتنی رقم آپ کے پاس وہ کیش موجود ہے یا اتنی رقم کا مال تجارت موجود ہے تو بھی اس نقدی پر یا مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ نقدی یا مال تجارت جو چاندی کی قیمت یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو اور سال گزر چکا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ امید آپ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ہے نصاب برائے زکوٰۃ، تو کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کوئی ایک یا مجموعہ بقدر نصاب ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں غنی، صاحب نصاب، مالدار درجہ اول ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ پھر سنیے، کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں یعنی وہ 4 چیزیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک یا مجموعہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ کیا جائے تو وہ بقدر نصاب ہو جائے تو وہ شریعت کی اصطلاح میں وہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے اور وہ درجہ اول میں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ چارٹ کے ذریعے امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ تو اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے، نہ ہی چاندی ہے اس کے پاس، نہ ہی نقدی رقم ہے اس کے پاس اور نہ ہی مال تجارت ہے، لیکن اگر اس کے پاس سونا 7.5 تولے موجود ہے اور یہ وزن کے اعتبار سے پورا بن رہا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر چاندی کو دیکھا جائے تو چاندی اس کے پاس 52.5 تولے موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ سونا ہے نہ ہی کوئی اس کے پاس کیش وغیرہ ہے، تو پھر اگر 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے وزن کے اعتبار سے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 2 باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات ہے کوئی سے 2 اموال زکوٰۃ، مثلاً اس کے پاس 7.5 تولے سونا تو موجود نہیں ہے، نہ ہی 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ مقدار میں سونا پڑا ہوا ہے اور کچھ مقدار میں اس کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ 2 چیزیں مل کر اگر 52.5 تولے چاندی یعنی 612.35 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت تک یہ سونا اور چاندی ملا کے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ سونا پڑا ہوا ہے کچھ اور کچھ چاندی پڑی ہوئی ہے، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، کچھ تولے سونا پڑا ہوا ہے اور کچھ مقدار میں چاندی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس سونے اور چاندی کی قیمت کو ملایا جائے، سونے اور چاندی کی قیمت دیکھی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ پھر بھی اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے یہ کہی گئی کہ کوئی سے 3 اموال زکوٰۃ، مثلاً
چاندی ہے اس کے پاس، کچھ مقدار میں چاندی ہے، کچھ مقدار میں نقدی ہے، کیش وغیرہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اور کچھ مقدار میں مال تجارت اس کے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ تین چیزیں بھی مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہیں تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ مقدار میں سونا پڑا ہوا ہے، کچھ مقدار میں چاندی ہے، کچھ مقدار میں کیش نقدی وغیرہ پڑا ہوا ہے، رقم وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اور کچھ مقدار میں مال تجارت ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے گا، اور اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن رہی ہیں تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ جی، شرائط زکوٰۃ کیا ہے؟ 3 مشہور شرطیں یاد رکھیے کہ نمبر 1، سال گزر چکا ہو، یعنی ہر چیز پر نہیں بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن نصاب کا پورا ہونا کافی ہے، یعنی کہ یکم رمضان، پچھلے سال یکم رمضان کو وہ نصاب کا مالک تھا، اور اس دفعہ یکم رمضان کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے پاس اتنا مال ہے، بیچ میں اگر اتار چڑھاؤ اونچ نیچ آتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ مالی واجبات سے زائد ہو، یعنی قرض ادھار پر لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب الادا قسطیں منہا کر کے جو بچے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مالی واجبات سے زائد ہو، یعنی قرض ادھار پر لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب الادا قسطیں منہا کر کے جو بچے گا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اسی طرح بطور تملیک دی جائے گی، یہ تیسری شرط ہے، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے سپرد کر دی جائے گی، محض استعمال کے لیے دینے یا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ پہلے ذکر کیے گئے نصاب پر صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے دنیا کے موجودہ نظام کی طرح آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا، یعنی اگر آپ کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ ضروریات زندگی سے بچنا، بچے ہوئے مال کا نصاب کو پہنچنا اور اس پر 1 سال کا گزرنا وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ خیر القرون سے عصر حاضر تک کہ جمہور علماء، فقہاء و محدثین قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہوں اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مستحقین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مستحقین زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے جی؟ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے جی، جن کی دل جوئی کرنا منظور ہو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 5 ہے وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 ہے جی قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو تو پھر اس کو بھی اس کا قرض ادا کرنے کی نیت سے یا کسی بھی انداز میں اس قرض دار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 ہے جی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 ہے مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مصرف زکوٰۃ کون ہے جی؟ مصرف زکوٰۃ انسانی معاشرے کا دوسرا طبقہ جو غربت کی شرعی لکیر سے نیچے جیتا ہے، بشرطے کہ غیر مسلم نہ ہو، یعنی غیر مسلم کو صرف نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ یا فطرانہ وغیرہ نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی ہاشمی سید سے نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں جی؟ جن سے انسان پیدا ہوا
یعنی والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ یہ قریبی، یا جو انسان سے پیدا ہوئے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ قریبی تعلق دار میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح فریضہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے اور کس چیز کا اعتبار رکھا جائے گا تاریخ میں؟ تو زندگی میں پہلی بار قمری سال کی جس تاریخ کو بھی نصاب کے مالک ہو گئے ہوں، وہی تاریخ آپ کے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو تاریخ یاد نہ ہو تو غور و فکر کر کے کوئی قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان وغیرہ، ان کی تاریخ مقرر کر لی جائے، آئندہ اس کے مطابق حساب کرتا رہے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں قیمت فروخت کا اعتبار، زکوٰۃ میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جس قیمت پر آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے اور عموماً اس پر بک جاتی ہے۔ اسی طرح سونا چاندی میں سے سستے کا اعتبار ہوگا۔ کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو تو سونے کا نصاب 88 گرام کا اعتبار ہوگا، اور اگر بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو پھر سستے نصاب یعنی چاندی کا اعتبار ہوگا۔ جی، زکوٰۃ کی پیشگی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے اگر کوئی مستحق مصرف سامنے آ جائے تو اسے زکوٰۃ کی نیت سے دی گئی رقم سال کے آخر میں زکوٰۃ میں شمار کی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب مستحق کو وہ رقم یا پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیے گئے ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے کے بعد، اگر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے پر نہ کر سکے اور چند ماہ گزر گئے یا کئی سال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تو بعد میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، خدمات فراہم کرنے والے ادارے۔ جو کمپنیاں صرف خدمات یعنی سروسز فراہم کرتی ہیں، اثاثے فروخت نہیں کرتی، ان کو سال کے آخر میں بچنے والی نقدی پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور تملیک ضروری ہے، جی یہ بھی شرط ہے، یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ میں کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جتنے پیسے رقم وغیرہ دی جا رہی ہے، جس کو دی جا رہی ہے اس کو اس رقم کا مالک بنانا ضروری ہے۔ ملکیت میں دیے بغیر کسی نیک کام، مسجد کی تعمیر، غریبوں کی دعوت وغیرہ پر خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں جی، زکوٰۃ کی رقم نکال لی اور اس زکوٰۃ کی رقم کو مسجد کی تعمیر کے لیے لگا دیتے ہیں، یا غریبوں کی دعوت کر لیتے ہیں، گھر میں کوئی کھانا وغیرہ پکایا تو غریبوں کو بلا دیا، یا کسی اور چیز پر خرچ کر لیتے ہیں، کسی کو بھی اس کا مالک نہیں کرتے، نہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جی، قرض اور ادار۔ کسی کو دیے گئے قرض یا کسی سے لیے گئے ادار پر زکوٰۃ کے حکم کیا ہیں؟ جی، نمبر 1 ہے جی قرض، کہ قرض ایسا ہے اور ملنے کی امید ہے تو جتنی رقم قرض کی ملنے کی امید ہے کل رقم پر زکوٰۃ ہے، تو جتنی ملنے کی امید نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ نے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، اور قرض بھی 2 قسم کے، یعنی 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو قرض دیا ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن سے قرض واپس ملنے کی امید ہے، تو جتنی ملنے کی امید ہے اتنی رقم پر زکوٰۃ ہوگی، اور جتنی ملنے کی امید نہیں ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی، نمبر 2 ہے ادار، یعنی کہ آپ کے پاس ادار رقم کسی کی آئی ہوئی ہے، آپ نے ادار لیا ہوا ہے، تو جو فوری واجب الادا ہے وہ نصاب سے منہا کیا جائے گا، اور اقساط کی ادائیگی ہے تو اس ماہ تک واجب الادا اقساط منہا کر دی جائیں گی۔ اور اسی طرح تجارتی قرض ہے برائے بلڈنگ مشینری وغیرہ، تو برائے مال تجارت وغیرہ ہے تو نصاب سے منہا نہ کریں گے اور نصاب سے منہا کیا جائیں گے۔ مال تجارت جو ہے یہ نصاب سے منہا کیا جائے گا جو ادار لیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق چند متفرق مسائل بھی سماعت کر لیجئے۔ تو ڈائمنڈ پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر امت مسلمہ متفق ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو قیمتی پتھروں میں شمار کیا ہے۔ ہاں، اگر یہ تجارت کی غرض کے لیے ہوں تو پھر نصاب کے برابر یا زیادہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے
اسے یہ بتانا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے ضروری نہیں، بلکہ کسی غریب کے بچوں کو عیدی یا کسی اور نام سے دے دینا بھی کافی ہے، لیکن اس کے لیے اپنے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دینی مدارس میں غریب طالب علموں کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، ہسپتال، یتیم خانے اور مسافر خانے کی تعمیر میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، البتہ اگر شوہر خود ہی عورت کی طرف سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مال سے کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں احکامات شریعت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔